أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري رحمه الله۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ قابل احترام بزرگوں، میرے دینی و ایمانی بھائیوں، ابھی میں نے جو آیت اور جو دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس سے حج کی فرضیت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان ایام میں اس وقت کثرت سے پوری دنیا سے مسلمان مکہ مکرمہ کا رخ کر رہے ہیں۔ ان ایام کو، ان دنوں کو حج کے ایام کہا جاتا ہے۔ سارے حجاج جن کا ارادہ حج بیت اللہ کا ہوتا ہے، وہ شوال کے بعد سے اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سفر ان کا شوال اور ذی قعدہ میں ہوتا ہے، اور سارے کے سارے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حج اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: شہادتین کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، آخری جو رکن ہے وہ حج ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی عبادتیں ہم بندوں پر لازم کی ہیں، ہر عبادت اپنے اندر ایک نرالی شان رکھتی ہے۔ ہم نماز ہی کو دیکھ لیں، نماز اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری، تواضع کے اظہار کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ اس کی اپنی ایک الگ شان ہے۔ اسی طرح روزے کی اپنی ایک الگ شان ہے، زکوٰۃ کی اپنی ایک الگ شان ہے، اور حج کی اپنی ایک الگ شان ہے۔ حج کا معاملہ یہ ہے
یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، لیکن حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ قرآن مجید میں استطاعت کی شرط لگائی گئی ہے۔ اگر ہم عبادات کی تقسیم بندی کریں تو ہم تمام عبادتوں کو 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس میں صرف ہمارے بدن کا عمل دخل ہوتا ہے، جیسے نماز ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس میں صرف مال کا عمل دخل ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس میں مال اور جسم و جان دونوں کا عمل دخل ہے، وہ حج بیت اللہ ہے۔ اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم کا بھی بھرپور استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اسی طرح حج بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، من استطاع الیہ سبیلا کی شرط ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو بات نہ مانے تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کی ذات دنیا جہان کے تمام انسانوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو من استطاع الیہ سبیلا کی قید لگائی گئی ہے، اس کی تشریح فقہا نے کچھ اس طرح کی ہے کہ ایسا مسلمان جو عاقل ہو اور بالغ ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو، قرضے کی رقم نکال دینے کے بعد، کہ وہ مکہ مکرمہ تک پہنچ سکتا ہو، وہاں کے قیام کے دوران جو اخراجات آئیں، کھانے پینے کے، رہنے کے، قربانی کے، وہ اخراجات وہ برداشت کر سکتا ہو، اور واپسی تک اپنے اہل و عیال کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے حج کی جو رقم کا اعلان کیا جاتا ہے، اس رقم کو ہم سامنے رکھیں، اپنی مجموعی مالیت کو سامنے رکھیں، اگر کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو اس کی رقم کو نکال دیں، پھر یہ دیکھیں کہ کیا میرے اندر اتنی استطاعت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا خرچہ دے کر کے وہاں تک ہم جا سکتے ہیں، وہاں کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں اور پھر واپس آ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو پھر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ یہ فرض کیا گیا ہے، کوئی ایک مرتبہ چلا جائے تو یہ رکن ادا ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اس فریضے کی فضیلت کا اور اہمیت کا تعلق ہے، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر عشق کا پورا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور
اس سے وہاں پر جو کچھ کروایا جاتا ہے دراصل وہ ایک والہانہ تعلق کا اظہار ہوتا ہے، عشق کا اظہار ہوتا ہے، محبت کا اپنے مالک سے اظہار ہوتا ہے۔ حج کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ہم اس پر غور کریں تو بہت ساری چیزیں عقل میں بھی نہیں آتی۔ گویا اللہ کی طرف سے حج کے ذریعے سے ایک ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ بندہ گویا یوں کہتا ہے کہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ جس سے محبت ہو، جس سے چاہت ہو، تو پھر انسان اسے عقل کے ترازو پر نہیں تولتا۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے عجیب خاصہ رکھا ہے کہ جس سے اسے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، وہ اس سے گلے ملنا چاہتا ہے، وہ اسے چومنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں ہے۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کی اس فطرت کا لحاظ کیا ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت میں آپ دیکھیے، حاجی احرام جب باندھتا ہے تو یہ احرام دراصل سفید لباس کو پہننا نہیں ہوتا ہے، یہ دراصل ایک طرف کفن کی یاد دلاتا ہے کہ ایک دن انہی دو سفید چادروں میں لپٹ کر کے ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ دوسری طرف جب وہ احرام باندھ کر کے حج یا عمرے کی نیت کر لیتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، جیسے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بدن کے بال نہیں صاف کر سکتا، بیوی سے جائز تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ گویا کہ ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر وہ حرام کر لیتا ہے، اور ہر طرح کے فروق مٹ جاتے ہیں۔ کیا امیر و غریب، کیا پڑھا لکھا جاہل، کیا کالے گورے کا فرق، سب ختم ہو جاتا ہے، اور ایک بڑا اجتماع اس طرح سے وہاں منعقد ہوتا ہے جو میدان حشر کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان وہاں جمع ہوں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، ہر طرح کے فروق مٹ جائیں گے، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے آسانی یا پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے حاجی کا حال کیا ہوتا ہے، کبھی وہ بیت اللہ کا چکر لگاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ سے براہ راست تو ملاقات ہو نہیں سکتی، اس کو چوما نہیں جا سکتا، لیکن انسان کے اندر خالق کی جو محبت کے جذبات ہیں اسے وہ کیسے پورا کرے، اس کے لیے اللہ نے اس گھر کی نسبت اپنی طرف کر دی اور کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اپنے اس جذبات کا اظہار کرو، اور اس پر اللہ نے ایسی تجلی ڈالی ہے تو ایک دیکھنے میں معمولی سا گھر، چونے کا، گارے کا، مٹی کا، دنیا بھر کے گھر اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں، دنیاوی مٹیریل کے اعتبار سے، فن تعمیر کے اعتبار سے۔ آپ ہندوستان میں تاج محل کی مثال لے سکتے ہیں، دنیا کے اور دیگر ملکوں میں اور دیگر عمارتوں کی مثال لے سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ان عمارتوں کو ایک بار دیکھ لینے کے بعد دوبارہ دل نہیں چاہتا، اور پہلی بار دیکھنے کے وقت بھی وہ جذباتی معاملہ نہیں ہوتا جو بیت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے وہاں کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے، آپ ان سے ذرا چھیڑ کر تو دیکھیے، وہاں کے قیام اور وہاں کی حاضری کے تذکرے کو چھیڑ کر کے دیکھیے، وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، مستانے ہو جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آگے کیا کام ہے۔ وہ بیت اللہ کا تذکرہ، حرم شریف کا تذکرہ، روضہ رسول کا تذکرہ، مسجد نبوی کا تذکرہ کرتے کرتے ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟
یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی دیوانگی ہے، یہ کیسی وارفتگی ہے، یہ کیسا عشق ہے اور یہ کیسی کشش ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ بیت اللہ کا تو حال یہ ہے کہ جب پہلی بار نگاہ پڑتی ہے تو نگاہ ٹک نہیں پاتی، آپ اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ نہیں سکتے، اس کی ہیبت، اس کا جلال ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ پھر آپ کوشش کریں گے، پھر آنکھیں جھک جائیں گی، آپ وہاں 50,000 بار اس کو دیکھیں لیکن ہر بار ایک مزید لذت ملتی ہے۔ آپ حرم میں داخل ہوں تو نگاہ وہاں کے نقش و نگار کو چھوڑ کر کے، وہاں کے میناروں کو چھوڑ کر کے، گنبدوں کو چھوڑ کر کے بیت اللہ کی طرف مستانہ وار کھینچتی چلی جاتی ہے کہ وہ گھر نظر آ جائے، وہ گھر نظر آ جائے، اور دور سے وہ نظر آتا ہے اور بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک سادے سے گھر میں یہ کشش، یہ وارفتگی، یہ کھچاؤ کس نے رکھا ہے؟ یہ اس کی برکت ہے جو نسبت اللہ کی طرف جڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے بندے کی اس تسکین کی تکمیل کے لیے بیت اللہ کی حاضری کو رکھا ہے کہ میرے گھر آؤ اور مجھ سے محبت اور وارفتگی کے ان جذبات کا اظہار کرو۔ تو کبھی بندہ طواف کرتا ہے، کبھی بندہ بیت اللہ کو چومتا ہے، کبھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، کبھی وہ منی میں قیام کرتا ہے، کبھی وہ مزدلفہ جاتا ہے، کبھی وہ عرفات میں وقوف کرتا ہے، پھر بھاگ کر کے بیت اللہ کے پاس آتا ہے، پھر بقیہ دن وہیں گزارتا ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر محبت کے اظہار کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، دراصل یہ اسی کے اظہار کا مرکز ہے، اس کے اظہار کا مرکز ہے اور اس جذبے کی تسکین کا وہ مرکز ہے۔ یہ ہے حج بیت اللہ کا وہ فلسفہ، اور یہ ہے حج بیت اللہ کی وہ حکمتیں، اور اس کے علاوہ تربیت کے بہت سارے پہلو جو اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ تو بہرحال میں نے جو بات شروع کی تھی، یہ تو تھوڑا سا نقشہ اس لیے کھینچا تاکہ آپ کے ضمیر میں وہاں پہنچنے اور وہاں اس کو دیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، داعیہ پیدا ہو۔ آج تو حالت یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں اتنے مست ہیں کہ ہمیں فرصت بھی نہیں ہے اس طرف سوچنے کی، اور اس طرح کے نیکی کی جگہوں پر جانے کی کشش اور وارفتگی میں بہت کمی آ چکی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف اس کی ترغیب دلائی ہے، اس فریضے کا ذکر کیا ہے، اس کے بہت سارے فوائد کا ذکر کیا ہے، برکتوں اور فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، وہیں اگر کوئی تاخیر کرتا ہے، سستی کرتا ہے، بے توجہی برتتا ہے، تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرما دیا وَمَن كَفَرَ، جو کوئی حکم کو نہ مانے، حج اس پر فرض ہو گیا، حج کے لیے نہیں جا رہا، وَمَن كَفَرَ، حکم کو نہیں مان رہا ہے، تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ سارے جہانوں کے انسانوں سے بے نیاز ہے، کوئی جائے تو بھی ٹھیک، نہ جائے تو بھی ٹھیک، اس میں اس کا اپنا نقصان ہے اور جائے تو اس میں اس کا اپنا نفع ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں ذکر فرمائی ہیں اس کو بھی سننا چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرے اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے۔ یہودی اور نصرانی حج نہیں کرتے، اس لیے فرمایا کہ جو حج نہیں کر رہا ہے فرض ہونے کے بعد، گویا وہ یہودیت اور نصرانیت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، وہ ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کا ارادہ کر لے تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے، کیونکہ اسے نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اس کو عذر لاحق ہو جائے، اور پھر وہ
اپنی یہ آرزو پوری نہ کر سکے۔ اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں، حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جس پہ حج فرض ہو فلیتعجل، تو وہ جلدی کرے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے سماج کا، اپنے معاشرت کا۔ ہم لوگوں نے بہت ساری غیر شرعی اور غیر دینی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ پہلے یہ ہو جائے تب جائیں گے، وہ ہو جائے تب جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ دنیاوی کاموں سے نپٹ لینے کے بعد، مثال کے طور پہ جو چند بہانے ہم کرتے ہیں اور اس فریضے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، ان میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، پوری زندگی بچی ہے، ابھی تو ہمیں مکان بنوانا ہے، ابھی تو ہم پوری طرح سیٹل نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اگر ہم وہاں پیسہ خرچ کریں گے تو مکان کیسے بنے گا، بچی کی شادی کیسے ہوگی۔ خدا کی قسم، اللہ کے کسی بھی حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے کبھی کوئی آج تک غریب نہیں ہوا، اس کا کام نہیں رکا، وہ مفلس نہیں ہوا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ وہاں جائیں اور جا کر کے، یہ صرف ایک فریضہ نہیں ہے، اس میں اللہ نے مالی برکت کا ایک بہت بڑا راز بھی رکھا ہے۔ آپ کو ایسے بے شمار حاجی ملیں گے، ایسے بے شمار عمرہ کرنے والے ملیں گے کہ ان کے جانے سے پہلے حالات اچھے نہیں تھے، زندگیوں میں وہ انقلاب نہیں آیا تھا، دین کی طرف وہ رجحان نہیں تھا، زندگیوں میں وہ سکون نہیں تھا، لیکن حج کر کے آئے، وہاں پر قیام کر کے آئے، وہاں کے ماحول میں ان کی تربیت ہوئی، اور اللہ نے جب ان کو دوبارہ واپس بھیجا تو روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے لوگوں نے انہیں ترقی کرتا ہوا دیکھا، اور یہ مشاہدہ ہے۔ اس کے برعکس جو نہیں جاتے ہیں اور اس فریضے میں تاخیر کرتے ہیں، ان کے نظام اور کاموں کو اللہ منتشر کر دیتا ہے، بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ وہ قلبی بے اطمینانی کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دل میں یہ چیز رہتی ہے کہ حج بھی کرنا ہے، مجھ پر فرض ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو ہم اپنے اوپر لازم کیے ہوئے رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو ہم نے پال لی ہیں۔ بہت سارے لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ حج جوانی کی عبادت ہے، کیونکہ اس میں جسم کی جان اور طاقت بھی لگتی ہے اور مال بھی صرف ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بڑھاپے کا انتظار کیا جاتا ہے جب صحیح سے پیر کام نہیں کرتے، جسم کے دیگر اعضاء کام نہیں کرتے، دنیا بھر کی بیماریوں کے ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ صاحب استطاعت ہیں، وہ دیانتداری کے ساتھ سب سے پہلے تو نیت کریں، کیونکہ نیت کا عمل پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت میں اگر صداقت ہے، سچائی ہے، اور اللہ سے مانگا جائے کہ اے اللہ میں صاحب استطاعت ہوں، تو نے ہی بنایا ہے، مجھ پر ہر فرض ہے، حج فرض ہے، مجھے ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، توفیق عطا فرما، اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، اور وہ اپنی استطاعت کے بقدر کوشش بھی کرے۔ جو دنیاوی اسباب ہیں، جیسے مثال کے طور پہ فارم بھرنا، پیسے کی فراہمی، دیگر اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوششیں، یہ وہ کرتا رہے۔ دیکھیے اللہ کیسے نہیں قبول کرتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہی نہیں، دنیا کے چکروں میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ شیطان نے ہمیں گھن چکر بنا رکھا ہے، اور ہم جو ایک فریضے سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی کی انتہا اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ بغیر حج کیے دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس پر حج فرض تھا۔ یہ تو اس کی بدقسمتی کی انتہا ہے۔ کیا حال ہوگا اس کا اللہ کے سامنے، کس شکل و صورت کے ساتھ وہ حاضر ہوگا، وہ تو قیامت میں معلوم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ایام ایسے ہیں کہ اس میں جو جا نہیں سکتے وہ وہاں کے مناظر کو یاد کریں، اللہ سے وہاں کی حاضری کو مانگیں کہ ہم تو نہیں گئے، ہمارے رشتہ دار میں سے فلاں گئے، محلے والے گئے، ان سے ہم کو رخصت کریں، ان سے ہم دعاؤں کی درخواست کریں، ہمارا دل وہاں لگا ہو کہ دنیا سے لاکھوں عاشقان خدا
اللہ کے حضور حاضر ہیں اور وہاں وہ اس فریضے کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مجھے بھی اس قابل بنا دے، اے اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ مجھے بھی اسباب ایسے دے دے کہ تیرے گھر کی زیارت ہو اور یہ گناہگار آنکھیں تیرے گھر کو دیکھیں، حرم کو دیکھیں، تیرے نبی کے روضے کو دیکھیں، تیرے نبی کے دیار کو دیکھیں اور وہاں کی خوشبوئیں اور ہوائیں ہم لے کر کے آئیں۔ یہ مانگنا چاہیے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ جب ہمیں کو اس کی فکر نہیں ہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب اپنا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کس پر حج فرض ہے۔ حج فرض ہے تو تیاری شروع کر دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی عذر کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ارادہ تھا، طلب تھی، نیت سچی تھی، تو کم از کم اللہ نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہاں میدان حشر میں ہم شرمندگی سے بچ جائیں گے، ہم لوگوں کے سامنے رسوائی سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کم از کم ہم اس طرف توجہ دیں۔ امت کے اندر حج کی فرضیت کی اہمیت میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے اور ہم اپنا مال دنیا پر لگا کر کے پاگل ہوئے جا رہے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ مال کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی مرض الوفات کا آغاز ہوتا ہے وہ مال اس کا رہتا نہیں، وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ ساری محنت ورثہ کے حصے میں چلی جاتی ہے اور وہ بیچارہ جس مال کے لیے اللہ کے احکامات قربان کرتا رہا، وہ مال نہ اس کے اب کام آ رہا ہے، نہ قبر میں کام آئے گا، نہ ہی آخرت میں کام آئے گا۔ اس لیے جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کرے اور اپنی تیاریاں شروع کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ساری طاقت، ساری قوت اس کے پاس ہے۔ بندے کے اندر اگر شوق ہو، جذبہ ہو اور اللہ سے مانگتا ہو، اللہ تو ایک چھپر والے کو بھی وہاں بلا لیتا ہے، ایک رکشے والے کو بھی وہاں بلا لیتا ہے۔ کتنے ایسے مشاہدے اور واقعات ہمارے یہاں پیش آتے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سچی طلب اور سچی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔